اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ عزیز ساتھیوں، پیاری بہنوں، اللہ تبارک و تعالی اس مجلس کو جس میں ہم اور آپ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ اسے مبارک بنائے، اور جس مناسبت سے یہ مجلس رکھی گئی ہے اللہ تبارک و تعالی اس بچے کی عمر دراز کرے، اللہ تعالیٰ اسے نیک اور صالح بنائے، اللہ تعالیٰ اپنے دین کا اسے ایک سپاہی بنائے۔ اس پرفتن دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے، اسے والدین، اپنے دادا دادی، نانا نانی اور متعلقین کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور ان کے لیے باعث برکت بنائے۔ ساتھیوں، آج جب سے مجھے یہ کچھ کہا گیا کہ مجھے اس موضوع پر کچھ بولنا ہے، میں سوچ رہا تھا کہ آخر کیا باتیں لوگوں کے سامنے رکھی جائیں۔ کبھی تو یہ تھا کہ ہاں، چونکہ بچے کے عقیقے کا مسئلہ ہے، بچوں کی تربیت سے متعلق کچھ بات ہو، کبھی کوئی اور بات ذہن میں، لیکن میں مناسب سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو ہمارے اور آپ کے حالات، بلکہ آپ سب ساری حدیثیں ہی ہمارے اور آپ کے لیے نعمت ہیں اور باعث عمل ہیں، البتہ کچھ حدیثیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے اور آپ کے حالات کے اوپر بڑی فٹ آتی ہیں۔ انہی میں سے ایک حدیث اور اس کی کچھ شرح میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ امام دارقطنی رحمہ اللہ اپنی کتاب السنن کے اندر حضرت ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ یہ ایک ایسی حدیث ہے ساتھیوں جس کے اندر 4 باتیں بیان کی گئی ہیں، اور چاروں باتیں ہمارے اور آپ کے لیے بڑی اہم ہیں۔ پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ ان اللہ فرض فرائض فلا تضيعوها۔ دوسری بات آپ نے یہ بیان فرمائی کہ وحدد حدودا فلا تعتدوها۔ تیسری چیز آپ نے یہ بیان فرمائی وحرم اشیاء فلا تنتهكوها۔ اور چوتھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ وَسَكَتَ عَنْ عَشْيَاءَ رَحْمَةً بِكُم مِّن غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا۔ یہ ایک حدیث ہے جس کے ایک ایک جملے کو لے کر کے میں اس کے معنی کی وضاحت اور اپنے حالات پر اسے فٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلا جملہ ہے ان اللہ فرض فرائض فلا تضيعوها۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی چیزیں تمہارے اوپر فرض کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کو تمہارے اوپر فرض کیا ہے، خواہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے ہے یا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو فرائض ہیں وہ تو کچھ قرآن سے ثابت ہو رہے ہیں اور کچھ حدیث نبوی سے، اور حدیث نبوی سے فرائض اس لیے ثابت ہو رہے ہیں کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ رسول تمہیں جو بات بتائیں، جس چیز کا حکم دیں، اسے تم قبول کرو، اسے تم مانو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے تم رک جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام دیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ چیزوں کو حرام، جو چیزیں اللہ کے رسول سے بطور حرام کے ثابت ہوں گی یا بطور فرض کے ہمارے پاس آئیں گی، اس کا حکم وہی ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی۔ تو ان اللہ فرض فرائض، اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کو تمہارے اوپر فرض کیا ہے، واجب قرار دیا ہے۔ فرض کیا ہوتا ہے ساتھیوں؟ فرض وہ چیز ہوتی ہے جس کا بجا لانا ہر انسان کے لیے حتی الامکان ضروری ہے، اس سے اس کو چھٹکارا
نہیں ہے جیسے صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ میں اگر تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو جہاں تک تم سے ہو سکے اس کے اوپر عمل کرو. تو فرض کا معنی یہ ہے کہ وہ چیز ہمارے اور آپ کے لیے اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے. تو ان اللہ فرض فرائض فلا تضيعوها، اسے تم لوگ ضائع نہ کرو. اس کا ضائع کرنے کا معنی کیا ہے؟ کہ اس کے اوپر عمل نہ کیا جائے. اب وہ فرائض عقائد کے میدان میں بھی ہو سکتا ہے، وہ فرائض عبادات کے معاملے میں بھی ہو سکتا ہے، وہ فرائض معاملات میں بھی ہو سکتا ہے، اور وہ فرائض ہمارے اور آپ کے معاشرتی تعلقات میں ہو سکتا ہے. جیسے صلہ رحمی کرنا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ فرض ہے. والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے؟ یہ چیز فرض ہے. معاملات کے اندر امانت کو اور سچائی کا پاس نہاد رکھنا، یہ چیز کیا ہے؟ فرض ہے. اسی طریقے سے عبادات کے معاملے میں تو کوئی گفتگو ہی نہیں. نمازیں فرض ہیں، روزے فرض ہیں، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کو ساتھیوں ہمارے اور آپ کے اوپر فرض قرار دیا ہے، خواہ اپنے قرآن کے آیات کے ذریعے ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں ہے. اس سے متعلق ہمیں اور آپ کو یہ حکم ہو رہا ہے کہ فلا تضيعوها، انہیں تم ضائع نہ کرو. یہ ضائع کرنے کی ساتھیوں کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. میں دو صورتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک ضائع کرنے کی صورت تو یہ ہے کہ انسان اس کو عمل کرے ہی نہ، اس کے اوپر سرے سے عمل کرے ہی نہیں. یعنی نماز کا حکم ہے اور نماز نہ پڑھے، زکوٰۃ دینے کا حکم ہے لیکن زکوٰۃ نہ دے، حج کرنے کا حکم ہے لیکن حج نہ کرے. یہ چیز یقیناً غلط، ناجائز اور حرام ہے. لیکن اس سے بھی بری وہ چیز ہے کہ انسان اپنے دنیاوی کسی مقصد کے پیچھے پڑ کر کے، اپنے دنیاوی کسی ضرورت کے پیچھے پڑ کر کے وہ ان چیزوں کو ضائع کر دے. مثال کے طور پر ڈیوٹی کے بہانہ کر کے، ہے نا بھائی، ایک آدمی وہ بھی ضائع کر رہا ہے. لیکن اس میں یہ خرابی یہ ہے کہ گویا اس نے اپنے مقصد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے اوپر فوقیت دی ہے. تو ان اللہ فرض فرائض، اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کو تمہارے اوپر فرض کیا ہے، اسے تم ضائع نہ کرو. جہاں تک تم سے ہو سکے ان کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے. ان کا چھوڑنا، اس میں کوتاہی کرنا، اس میں لاپرواہی کرنا، یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. اور اس سے برے وہ لوگ ہیں ساتھیوں کہ جو نوافل کا تو بڑا اہتمام کرتے ہیں. نقطے پر ذرا غور کریں گے. نوافل کا تو بڑا اہتمام کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ فرائض کو چھوڑتے جاتے ہیں. مثال کے طور پر آج ہمارے کتنے بھائی ہیں جو عمرے پر جانے کے لیے ہر دم تیار ہیں اور بڑے شوق سے جاتے ہیں. اچھی چیز، یہ اچھی چیز ہے. حج پر جانے کے لیے، یہ وہ فرض حج کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، نوافل حج کی بات ہے نا. چور راستے دائیں بائیں سے وہ راستہ ڈھونڈتے رہیں گے اور حکومتوں کو اور مولویوں کو سب لوگوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ اپنی طرف سے، ہے کہ نہیں. لیکن انہی کے ساتھ ساتھ ان سے یہ دیکھو فرض نمازیں تو ان سے چھوٹ رہی، فرض نمازیں ان سے چھوٹ رہی ہیں. تو ان اللہ فرض فرائض، اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے چیزوں کو، اسے تم ضائع نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر انسان فرائض پر عمل نہیں کرتا ہے تو اس کی نوافل نیکیاں بھی اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہیں. مثال کے طور پر کوئی آدمی فرض نماز تو نہ پڑھے لیکن نفل پڑھتا رہے، انسان فرض زکوٰۃ تو نہ دے لیکن نفلی صدقہ اور خیرات بہت کرتا رہے. اور اس سے برے وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی زکوٰۃ تو نہیں دیتے ہیں لیکن پیروں کے نذرانہ ان سے نہیں چھوٹے گا، جمعرات کی روٹی ان سے نہیں چھوٹے گی. یہ شیطان ہے جو ہمیں غلط راستے پر لگایا. حالانکہ اللہ کیا فرماتا ہے؟ فرض فرائض، اللہ نے بہت چیزوں کو فرض کیا ہے، فلا تضيعوها، اسے تم ضائع نہ کرو. تو یہ پہلی چیز ہے ساتھیوں جس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. لیکن یہ کافی نہیں ہے. کسی انسان کے جنت میں جانے کے لیے یہ کافی
نہیں ہے کہ انسان صرف فرد کے اوپر عمل، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے، وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، اللہ نے بہت سی چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، بہت سی چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہے، فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، اس حرام کام کا ارتکاب نہ کرو۔ اب اگر کوئی آدمی فرائض پر تو عمل کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ حرام کا بھی ارتکاب کر رہا ہے تو اس کے فرائض کا فائدہ نہیں ہے کما حقو جیسے ہونا چاہیے، بلکہ خطرہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا فرائض رائے گا اور برباد چلا جائے، اس کا فرض اس کے لیے کسی کام آئے ہی نہیں۔ اس لیے کہ شریعت میں دو چیزیں ہیں ساتھیوں، ایک بھلائی کے اوپر عمل کرنا ہے اور برائی سے بچنا ہے۔ اسی لیے امام ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر ابن کثیر میں مسند بزار وغیرہ کے حوالے سے اس آیت کی تفسیر میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو ناجائز قتل نہیں کرتے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ جس نے یہ کام کیا یلقا اثاما، وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ الا، مگر وہ لوگ جو توبہ کیے، نیک عمل کیے، الا من تاب وآمن وعمل صالحا۔ اس آیت کی تفسیر میں ابن کثیر بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے، بالکل بوڑھے ہو گئے ہیں، یہاں تک کہ اپنی چھڑی اور عصا کا سہارا لے کر کے آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ جس نے نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا ہے نہ بڑا گناہ چھوڑا ہے، سارے گناہوں کو اس نے ارتکاب کیا ہے، کوئی بھی گناہ اس سے چھوٹا ہوا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم ایمان لے آتے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ جہاں تک ایمان کا تعلق ہے تو میں گواہی دے رہا ہوں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایمان لے آ رہے ہو، تعمل حسنات و تترک السیئات، تو نیک کام پر عمل کرے اور برائی سے بچتا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے پچھلے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ دیکھیں شرط کیا رکھی گئی ساتھیوں، نیک کام پر عمل اور برائیوں سے بچنا۔ جو ہمارے بھائی نیک کام کر رہے ہیں لیکن جو حرام چیزیں ہیں اس سے بچتے نہیں، چاہے وہ جھوٹ بولنا ہے، چاہے وہ چوری کرنا ہے، چاہے وہ غیبت کرنا ہے، چاہے وہ چغلی کرنا ہے، سود کھانا ہے، لوگوں کا مال کھانا ہے، لوگوں کے عزت کے اوپر حملہ کرنا ہے، یا اور بہت سی حرام چیزیں جو ہمارے اوپر حرام قرار دی گئی ہیں، وہ فرائض کے ساتھ اگر ان کا بھی ارتکاب کرتے ہیں تو ان کی مثال ساتھیوں ایک گلاس کی ہے جس میں وہ لا کر کے پانی رکھ دیتے ہیں اور اس میں شہد بھی ڈال رہے ہیں، شہد یا شکر ڈال رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں مرچا، زہر اور مٹی وغیرہ بھی ڈالتے جا رہے ہیں، تو وہ کسی کام آنے والا ہے؟ جی کسی کام آئے گا؟ بلکہ یہ ہے کہ ہم انسان کی کہیں جان کے لیے اور صحت کے لیے وہ خطرہ نہ بن جائے۔ ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ یہی مثال ہے بعینہ ان لوگوں کی جو نیک کام کرتے ہیں لیکن گناہوں سے نہیں بچتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں لیکن گناہوں سے پرہیز نہیں کرتے۔ نہیں، جہاں پر فرائض پر اللہ کے رسول نے عمل کرنے کے لیے کہا ہے وہیں پر یہ بھی فرمایا وحرم اشیاء، بہت سی چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، فلا تنتہکوہا، ان حرام چیزوں کا تم ارتکاب نہ کرو۔ ساتھیوں اگر آپ اپنے حالات کے اوپر غور کریں تو اس میں دیکھیں کتنے ہمارے لوگ اس کے اندر مبتلا ہیں اور ملوث ہیں۔ ایک آدمی کو بسا اوقات دیکھیں گے کہ پکا نمازی ہے، بڑے صدقہ اور خیرات بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر اپنے کسی بھائی کا مال ہڑپ کر رکھا ہے تو اس سے نہیں بچ رہا ہے، یا اگر اس کی ایک ہی بیٹی ہے، اس کے اولاد نہیں ہیں، تو اپنی زندگی ہی میں کیا کرتا ہے، وہ
اپنا سارا مال اپنی بیٹی اور داماد کے نام لکھ دے رہا ہے. کس لیے ساتھیوں؟ تاکہ میراث میں بھائیوں کو حصہ نہ ملے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ معمولی سا گناہ ہے. یہ معمولی سا گناہ ہے. میراث کے اندر کسی کا حق مارنا معمولی سا گناہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر جہنم کی وعید سنائی ہے. چنانچہ جہاں پر میراث کا آیات ختم ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں. یہ بات مجھے ذرا بعد میں رکھنا چاہیے تھی لیکن پہلے آ گئی یہ بات. یہ اللہ کی حدیں ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اور ان حدود کا پاس و لحاظ رکھ رہا ہے، یعنی جو احکام میراث کے بیان کیے گئے اس کو ادا کرتا ہے، تو وہ انسان ایسی جنت میں جائے گا جس میں نہریں جاری ہیں. اور یہ بہت عظیم کامیابی ہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور جو اللہ اور رسول کی نافرمانی کرتا ہے، یعنی یہ جو احکام ہیں ان کو مانتا نہیں ہے، اس میں حدود کو توڑ رہا ہے، غلطی سے کام لے رہا ہے، تو وہ کیا ہے؟ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. ساتھی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے فرائض کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے، ایسے ہی انسان کے کامیاب ہونے کے لیے بڑے بڑے جو گناہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اس سے بچنا بھی ضروری ہے. ساتھیوں بسا اوقات ہم اور آپ بڑے بڑے گناہوں کے اندر ہمارے لوگ ہم مبتلا ہوتے اس پر توجہ نہیں دیتے ہیں. حالانکہ بسا اوقات ایک معمولی سا گناہ انسان کی زندگی کے سارے نماز روزے کو رائیگاں کر دیتا ہے. ساتھیوں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آج کل ہمارے یہاں یہ چیز بہت عام ہے، گناہوں کا ارتکاب کرنا. نماز بہت سے لوگ پڑھ لے رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے. ذرا سوچیں حضرت ابو بکر و عمر کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال رضی اللہ تعالیٰ عنہما؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہم نے امتیوں میں تمام لوگوں کے حقوق جو ہمارے اوپر تھے ہم نے ادا کر دیے ہیں. اللہ کس کے؟ ابو بکر کے. ذرا سوچیں یہ کون کہہ رہا ہے جس کی زبان سے حق کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں نکلتی؟ آپ ہی نے کیا بیان فرمایا؟ اگر میرے بعد کسی کا نبی ہونا مقدر ہوتا تو کون ہوتے وہ؟ حضرت ان کے بارے میں صحیح بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن زبیر کی روایت ہے. حضرت محمد ابن سیرین سید ابن سیب بیان فرماتے ہیں کاد الخیران ان یہلکا، قریب تھا کہ اس امت کے دونوں سب سے افضل جو ہیں وہ ہلاک ہو جاتے. نعوذ باللہ. چیز کیا تھی ساتھیو؟ کیا تھی وہ ہلاک ہونے والی؟ کون سی غلطی کیا؟ چوری کیا تھا؟ ڈاکہ ڈالا تھا؟ نہیں. وہ کیا غلطی تھی؟ غلطی یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر کسی کو امیر مقرر کرنا چاہا. تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ فلاں کو امیر مقرر کر دیا جائے ان کا، لیکن حضرت عمر نے کہا کہ فلاں کو نہیں فلاں کو مقرر کیا جائے. یہ اختلاف ہو گیا. حضرت ابو بکر کو غصہ آیا، کہا کہ تم ہماری ہر بات میں مخالفت کرتے ہو. حضرت عمر رضی اللہ فرمایا کہ نہیں میں تمہاری مخالفت نہیں کرتا، حق بات یہ ہے. یہاں تک کہ دونوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تو میں ہونے لگی اور آپ کی آواز پر دونوں کی آواز بلند ہو گئی. اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا آیت نازل فرمائی؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اللہ کے رسول کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو. ہو سکتا ہے کہ تمہارے اعمال سارے کے سارے برباد ہو جائیں، تمہیں اس کا احساس تک نہ ہو. ذرا سوچیں اب اگر کوئی آدمی اللہ کے رسول کی آواز پر اپنی آواز بلند کرنا تو بہت دور کی بات، یہ تو بہت ہمارے نزدیک ہلکی چیز ہے. اگر اللہ کے رسول کی حدیث کو کوئی ٹھکرا دے، فرمان کو ٹھکرا دے تو اس کے اعمال کی بربادی کیا ہے. اور ایسے موقع پر زیادہ سمجھنے والی بات جو ہے وہ آپ اس کے اوپر امام بیہقی رحمہ اللہ اپنے شعب الایمان کے اندر
حضرت عبداللہ ابن مسعود سے بسند صحیح جو واقعہ نقل کرتا اس پر آپ توجہ دیں کہ گناہ بسا اوقات کبائر جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان کا ارتکاب انسان کے لیے کتنا خطرناک ہو جاتا ہے کہ ایک شخص نے 60 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے. کتنا؟ ایک عمر ہے گویا کی 60 سال ایک عمر ہے. 60 سال کے بعد اس کو اللہ نے جب آزمایا تو کوئی عورت اس کے بغل سے گزری اور ایسا وہ چونکہ بالکل جنگل میں رہا کرتا تھا کوئی چرواہے والی یا کوئی اور عورت تھی کہ اس پر اس کا نیت خراب ہوئی اور اس کے ساتھ وہ 6 دن تک زنا کرتا رہا. کتنا؟ 6 دن تک زنا. اور آپ نہ بھولیں گے کہ زنا کبائر میں ہے لیکن سب سے بڑا کبیرہ نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ سنن ماجہ وغیرہ میں ہے نا کہ ایک درہم زنا سود کھانا، 1 درہم کا سود کتنا بڑا گناہ ہے؟ 36 بار زنا کرنے سے برا ہے. کتنا؟ 1 درہم. تو اس نے سود نہیں کھایا تھا، رشوت نہیں لی تھی، صرف وہ گناہ کے اندر زنا کے اندر مبتلا ہو گیا. 6 دن کے بعد اسے اپنی غلطی کا احساس جب ہوا تو بھاگا جنگل سے کہ اس میدان سے یہاں سے بھاگا ان حالات سے آیا کسی آبادی میں اور مسجد کے اندر وہ پڑا رہا. ایک دن لوگوں نے دیکھا، 2 دن دیکھا، آخر یہ اجنبی کون ہے؟ نہ کسی سے بات کرتا ہے، نہ کسی سے کچھ بولتا ہے، نہ کسی سے کچھ لیتا، آخر ہے کون؟ تو ایک دن ایک آدمی نے 3 دن یا 2 دن کے بعد اسے تھوڑی سی روٹی لا کر کے بطور صدقہ کے دے دیا. وہ وہاں سے اٹھا، کنویں پر گیا، سوچا کہ چلو پانی لے لیتے ہیں یا نہانے کے ارادے، کس ارادے سے کنویں کے اوپر گیا. ابھی کنویں سے پانی نکال نہیں چکا تھا کہ اتنے میں ایک فقیر آیا. اس نے وہ روٹیوں کے ٹکڑے کس کو دے دیا؟ فقیر کو دے دیا. اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا. اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا. ساتھیوں، قصہ صحیح ہے اس لیے ساتھیوں میں بیان کر رہا ہوں، میں جھوٹا قصہ بیان کرنے کا عادی نہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ جب اس کی 60 سال کی نیکیوں کو ایک ترازو کے پلے میں رکھا گیا اور 6 دن کے زنا کو ایک پلے میں رکھا گیا تو زنا کا پلہ بھاری پڑ گیا ہے. ساتھیوں، زنا کا پلہ دیکھیے، یہ گناہ یہ ہے اللہ کی نو وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا. اللہ نے بہت سی چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، ان کے قریب نہیں جانا ہے، تم کو ان کے قریب بھٹکنا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمہارے گناہ تمہاری نیکیوں کو برباد کر دیں گے. یہ تمہارے گناہ تمہارے نیکیوں کو کھا جائیں گے. یہ تمہارے گناہ تمہاری نیکیوں کا کوئی فائدہ تمہیں نہیں پہنچائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے ساتھ شامل حال آئی. ترازو کے وقت فرشتے نے کہا کہ اس نے وفات کے وقت کچھ صدقہ بھی کیا تھا، اس کو تم لوگوں نے کیوں نہیں رکھا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر بڑا رحیم ہے. ساتھیوں، رحمت اس کی غضب کے اوپر غالب ہے. چنانچہ جب وہ ترازو پر رکھے گئے تھے روٹی کے ٹکڑے تو نیکیوں کو پلہ بھاری ہو گیا اور وہ نجات پا گیا. خیر، بات یہاں سے کہہ رہا تھا کہ ایک چیز صرف فرائض کے اوپر عمل کر لینا کافی نہیں ہے، فرائض کے ساتھ ساتھ گناہوں سے پرہیز بھی بہت ضروری ہے. تو پہلی چیز کیا تھی ساتھیوں؟ اللہ نے کچھ چیزوں کو فرض کیا ہے، اس کو تم لوگ ضائع نہ کرو، اور بہت سی چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، ان کا ارتکاب نہ کرو. تیسری چیز کیا ہے ساتھیوں؟ ذرا غور کریں گے. وَحَدَّدَ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا. اللہ نے کچھ حدود قائم کر رکھی ہیں، حدود متعین کر رکھی ہیں. حلال کی بھی حدود ہیں، حرام کی بھی حدود ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ ان حدود سے تم آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں کیا چیز ساتھیوں؟ یہ سوچنا ہے. اللہ تعالیٰ کی حدود 2 طرح کی ہیں. ایک حدیں تو وہ ہیں جن کو شریعت میں کسی گناہ کے اوپر مقرر کیا گیا ہے کہ اس کی حد یہ ہے. جیسے زنا کی حد کیا ہے؟ سزا ہے. زنا کی سزا کیا ہے؟ رجم کرنا ہے یا کوڑے لگانا ہے کہ نہیں؟ چوری کی حد کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا ہے. شراب کی حد کیا ہے؟ کوڑے، ہے کہ نہیں؟ یہ حدیں ہیں.
ان حدوں کو توڑنا اور بدلنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے. حالانکہ ایک حد بھی اگر کوئی آدمی، ایک حد، زیادہ نہیں، ایک حد کو بھی کوئی اگر سمجھے نا کہ ہاں بھائی یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ نے بیان فرمایا اللہ کی حد، ایک حد کو قائم کرنا لوگوں کے لیے اتنا مفید ہے، اتنا مفید ہے کہ 40 سال تک بارش جن کے جتنا مفید لوگوں کے لیے، اتنا ایک حد قائم کرنا مفید ہے. کیوں؟ حدوں ہی سے امن قائم رہا کرتا ہے. آج ہمارے یہاں چوری کی وارداتیں کم کیوں نہیں ہوتی؟ کیوں نہیں ہوتی؟ حد نہیں قائم کی جاتی. آج ہمارے یہاں قتل کے وارداتیں جو ہیں کم کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ اس لیے قتل کرنے والا کہتا ہے چلو بہت ہوگا، پکڑے جائیں گے، 4 6 سال 8 سال جیل میں رہیں گے، اور اگر پیسہ ہوا تو رشوت دے کر کے اپنا فائل ہی غائب کرا دیں گے، ہے کہ نہیں؟ ہماری فائل ہی نہیں ہو. تو آخر یہ ناجائز اتنے قتل کیوں ہو رہے ہیں؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حد نہیں قائم. ساتھیوں، میں ہندوستان میں تھا تو اخبار میں ایک بار پڑھا کہ ان دنوں ملک فیصل رحمہ اللہ سری لنکا گئے ہوئے تھے، اور ظاہر بات ہے اس وقت سعودیہ میں حدود الہیہ کا قیام چونکہ بڑے زور پر تھا، اس لیے پوری دنیا کے اندر شور تھا، بڑی دنیا میں شور تھا، اس لیے کہ صرف یہی ایک ملک تھا جس میں اللہ کی حدیں قائم کی جاتی تھی. چور کا ہاتھ کاٹا جاتا تھا، زانی کو کوڑے لگائے یا سنسار کیا جاتا تھا، یہ سارا ہوتا تھا، تو پوری دنیا میں شور تھا. تو ملک فیصل رحمہ اللہ جب گئے تو سری لنکا میں جو وہاں کی وزیر اعظم تھی، اس نے کہا کہ آخر یہ بربریت اور ظلم نہیں ہے کہ کوئی آدمی اگر تھوڑا سا مال چوری کر لے تو آپ اس کا ہاتھ کاٹ لیتے ہیں، کسی آدمی سے زنا ہو جائے تو کیا ہے، آپ اس کو قتل کر دیتے ہیں. ملک فیصل رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر اسے یہ فلسفہ سمجھایا جائے ہے نا، تو چونکہ اللہ کو، دین کو مانتے نہیں، اس لیے ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا. ملک فیصل نے کہا یہ بتاؤ تمہارے یہاں پورے سال میں چوری کی کتنی وارداتیں آئی ہیں؟ تو اس نے بتایا تو کئی سو. کہا کہ ہمارے یہاں سال بھر میں چوری کی صرف 3 وارداتیں آئیں بس. کتنا؟ 3 وارداتیں. کہا وہ اسی حد کی برکت ہے. لوگ ساتھیوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہاں، اور جو ہم سے ہماری طرح 30 سال پہلے آئے ہوں گے کہ دکانیں کھلی رہتی تھیں اور لوگ نماز پڑھنے چلے جایا کرتے تھے. ہم نے دیکھا ہے اپنی نظروں سے کہ اذان ہوتی تھی، اقامت کا وقت ہوتا تھا، تو ریاض جیسے بھیڑ بھاڑ والے شہر کے اندر روڈوں کے اوپر گاڑیاں اتنی کم ہو جاتی تھی کہ ہر نسبت یہاں نماز ہونے جا رہی ہے. یہ چیز کیا تھی؟ اللہ کی حدود کا دنیا میں اس میں نافذ کرنا تھا. کوئی کسی کو چھیڑتا اور نہیں تھا. لیکن جب یہ چیز کمزور پڑی تو اس کا نتیجہ آج آپ دیکھ رہے ہیں یہاں بھی، اور اپنی پوری دنیا کے اندر اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں. اسی طریقے سے ملک فیصل نے کہا تمہارے ہاں زنا کے کتنے واردات آئی؟ تو اس نے پتہ نہیں کتنے بتائے. ملک فیصل نے کہا ہمارے یہاں سال میں صرف 1 واردات زنا کی آئی ہے. کون سی؟ اور جانتے ہیں شریعت نے زنا کی واردات کو ثابت کرنے کے لیے کیا کیا شروط لگا ہے؟ کہا اگر ہم یہ سمجھاتے ہیں اس کو تو یہ اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان کہ ایک حد دنیا میں قائم کی جائے، وہ لوگوں کے لیے 40 دن کی بارش سے بہتر ہے. کہ 40 دن کی بارش کا ملک میں اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا فائدہ امن و امان کے طور پر ملک میں کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کی ایک حد کو قائم کرنے کو ہوتا ہے. تو حدد حدود، اللہ نے کچھ حدیں قائم کی ہیں، ان حدوں سے آگے نہیں بڑھنا ہے. چور چوری کر رہا اس کا ہاتھ کٹنا چاہیے، شراب پی رہا اس کے اوپر کوڑے لگنے چاہیے، زانی زنا کر رہا اس کو سنسار کرنا چاہیے، اس کے اوپر کوڑے برسانا چاہیے. اس سلسلے میں ہمارے دل کے اندر کوئی رحم ولا تاخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ. تو ایک تو اللہ کی حد یہ ہے. دوسری اللہ کی حد جو حدیث کے اندر زیادہ واضح ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حلال اور حرام کی ایک حد رکھی ہے. کسی بھی انسان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی چیز کو اپنے مزاج سے حلال کر لے.
یا کسی حلال کو اپنے مزاج سے حرام کر لے. کسی کو اختیار حاصل، کس کو اختیار حاصل ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اختیار. اللہ نے جتنی چیزیں فرض کی ہیں اسی پر غور کر لیں آپ. مثال کے طور پر اللہ تبارک تعالیٰ، ابھی آپ عشاء کی نماز پڑھے ہیں، عشاء کی نماز فرض کتنی قرار دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور سنتیں کتنی ہیں جی؟ اور وتر کتنا ہے؟ 1 یا 3. اب کوئی کہے نہیں عشاء کی نماز 17 رکعات ہے، تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی حدود کو توڑنا ہے. اللہ کی حد یہاں تک ہے اور تم اسے آگے بڑھا رہے ہو. اسی طریقے سے ہر ایک کے لیے مرد کی حدود اپنی الگ ہیں اور عورتوں کی حدود اپنی الگ ہیں. ان دونوں حدود کو توڑ کر کے دونوں کے حقوق میں خلط ملط نہیں کرنا ہے. ضرورت ہے کہ مرد اپنی حد میں باقی رہیں اور ضرورت یہ ہے کہ عورتیں اپنی حدود کے اندر باقی رہیں. اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے کچھ چیزوں کو حلال کیا ہے اور کچھ چیزوں کو حرام کیا ہے. خواہ لوگوں سے ملنے کا معاملہ ہے، خواہ لباس کا معاملہ ہے، خواہ اپنی زینت کا معاملہ ہے، جس کا بھی معاملہ ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو ان کے لیے کیا حد رکھی ہے. اب مثال کے طور پر ایک مرد ہے جو اس کے لیے محرم ہے، اس کے لیے محرم ہے، اور اس کے برخلاف ایک مرد وہ ہے جو اس کے لیے محرم نہیں ہے. اب ظاہر بات ہے مرد کے محرم کے ساتھ عورت کے ملنے جلنے کا جو معاملہ ہوگا وہ غیر محرم کے ساتھ نہیں ہو سکتا. اب اگر عورت یہ کہے کہ ہاں بھائی یہ تو میرے چچے زاد بھائی ہیں، یہ تو میرا پھوپھی زاد بھائی ہے، یہ تو میرا اسکول کا ساتھی ہے، تو یہ کیا ہے؟ اب اس کے ساتھ آزادانہ میل جل رکھا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ کی حد کو توڑا جا رہا ہے. تو اللہ نے حد مقرر کی ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے مثال کے طور پر ایک عورت کے لیے زینت اختیار کرنے کی ایک حد رکھی. کہاں تک کر سکتی ہے وہ؟ 2 لحاظ سے. ایک لحاظ سے تو یہ کہ وہ زینت کس کے سامنے اختیار کرے گی، وہ کس کے سامنے؟ اس کی کچھ زینتیں ایسی ہیں جو صرف اور صرف اپنے شوہر کے سامنے ہونا چاہیے، کسی اور کے سامنے نہیں. اب اگر اس زینت کو کسی اور کے سامنے ظاہر کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی حد کو توڑ رہی ہے کہ نہیں ہے؟ اور کچھ زینتیں ایسی ہیں جو اپنے شوہر سے ہٹ کر کے اپنے محرم کے سامنے ظاہر کرے گی، وہ ہے نا. اگر اس زینت کو اپنے محرم سے ہٹ کر کے غیر مردوں کے سامنے ظاہر کرتی ہے تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حد کو توڑ رہی ہے، جس کا حکم اللہ نے قرآن میں بڑے واضح طور پر فرمایا ہے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. آپ کہہ دیجئے کہ عورتیں بھی اپنی نظر کو نیچی رکھیں. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُنَّ. یہ ان کے لیے کیا ہے؟ زیادہ پاکی اور شرافت کا سبب ہے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. اور اپنی زینت کو اتنی ہی ظاہر کریں جو اپنے آپ ظاہر ہو جائے، جو اپنے آپ ظاہر ہو جائے. جیسے کوئی کپڑا پہنے ہیں، اچانک جا رہی ہیں، ہوا آئی جس سے ان کا چہرہ کھل گیا، ان کا ہاتھ کھل گیا. جیسا کہ حدود کتنے اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول نے رکھی ہے نا. اس کے آگے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. اور ضرورت یہ ہے کہ اپنی چادر کو اپنے گلے پر ڈالیں. اب تو ہم نے جو بہن انہوں نے دیکھا ہوگا کہ اپنے محارم کے سامنے بھی عورتیں، ہماری مائیں اور ہماری بڑے بہنیں، پھوپھیاں، ہماری دادیاں اپنے محرم کے سامنے بھی سر پر سے دوپٹہ نہیں اتارتی تھی. ساتھیوں، میرے گھر میں بہت پہلے بات، چھوٹی سی بچی تھی، مشکل سے رہی ہوگی 6 سال 7 سال کی. تو چونکہ اصل میں ہم لوگ جو ہیں وہ اصل افغانی ہیں، ہم لوگ افغان سے، تو میرے بچپن تک ہمارے خاندان میں علاقے میں وہی کپڑا چلتا تھا، شلوار قمیص عورتوں کا، اور وہ دوپٹہ جو آج دیہاتوں میں وہاں دکھایا جاتا ہوگا. تو ایک بچی 6-7 سال کی ہے، 7-8 سال کی ساتھیوں، سو رہی تھی. اٹھاتے ہیں اس کو، تو اٹھنے کے بعد سب سے پہلے وہ اپنا دوپٹہ ڈھونڈتی اپنا سر ڈھکنے کے لیے کہ وہ کہاں گیا ہوا ہے. ذرا دیکھیں،
تو ہم نے دیکھا ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اس آیت کے اوپر عمل تھا کہ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری پھوپھیاں، ہماری دادیاں، ان کا دوپٹہ کہاں رہتا تھا؟ ان کے گلے کے اوپر. یہ کیوں؟ تاکہ اگر قمیض کی وجہ سے سینے کو کچھ ابھار ہے تو وہ ظاہر نہ ہو. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ. اس کے بعد 12 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا جس کے سامنے انہیں زینت کا ظاہر کرنا ہے. وہ کون ہے؟ سارے کے سارے محرم ہیں، یعنی جن کے اوپر اس سے نکاح کرنا ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام ہے. یا زرخرید غلام ہے، زرخرید غلام ہے، ظاہر بات زرخرید غلام سے بھی شادی نہیں ہو سکتی. یا نابالغ بچہ ہے، وہ نابالغ بچہ جو ابھی تک عورتوں کے معاملات سے دلچسپی رکھے ہوئے نہیں ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک بالغ نہیں ہوا 14-15 سال کا اس وقت تک اس سے پردہ نہیں. غلط ہے ساتھیو، یہ غلط ہے. اگرچہ بالغ نہیں ہے لیکن 10 سال 11 سال 12 سال کا ہے، عورتوں کے معاملات سے اسے دلچسپی ہے، اس کے دل میں خیالات پیدا ہوتے ہیں. علماء نے 10 سال یا 11 سال رکھا ہے تو اس کے سامنے بھی عورتوں کو اپنی زینت کے اظہار کی اجازت نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب اللہ نے حدود قائم کی ہے، ان حدود کا پاس لحاظ رکھنا، اسی میں عورتوں کا زینت اختیار کرنا بھی ہے. تو کچھ زینتیں وہ ہیں جو زینتیں اپنے شوہر کے سامنے، کچھ زینتیں وہ ہیں جو اپنے محارم کے سامنے اور غیر مردوں کے سامنے کوئی بھی زینت ظاہر نہیں کرنی ہے، الا کہ وہ زینت جو اپنے آپ ظاہر ہو جائے. خوبصورت کپڑا ہے، یا ہوا سے ان کا چہرہ کھل گیا، ہوا سے ہاتھ کھل گیا، یا لین دین کا معاملہ ہے، اپنے ہاتھ کو پھیلایا تو کلائی وغیرہ یہ کھل گئی. ایک زینت تو یہ ہے. دوسری زینت ساتھیوں وہ ہے جو آج ہمارے اور آپ کے ہاں کپڑوں کی شکل میں یا اور چیزوں کی شکل میں عورتوں کے اندر بہت عام ہے. انہی میں بال کٹانا بھی داخل ہے، انہی میں کپڑے کی ڈیزائن بھی ہے، انہی میں اور چیزیں جو بازار میں بکتی ہیں ان کا استعمال بھی ہے. یہ بہت سی چیزیں ہم زیادہ آپ لوگ اس کو جانتے ہیں. ضرورت یہ ہے کہ وہ زینت بھی عورت کی کہاں ہونی چاہیے؟ شریعت کی حدود میں رہتے، حد سے باہر نہیں جانا چاہیے. مثال دیتا ہوں میں، بال کا کٹانا ہے. بال عورت اپنا کٹا سکتی ہے لیکن بال چھلا نہیں سکتی ہے. فرق ہے کٹانے اور چھلانے میں. سنن ترمذی میں روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو بال چھلانے سے منع فرمایا ہے. لیکن بال کٹانے کے لیے 2 شرطیں ہیں اہم ساتھیوں، 2 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے ساتھیوں کہ وہ بال کٹ کر کے مردوں کے بال کے مشابہ نہ ہو جائے. بال کٹ کر کے ایسے یعنی پیچھے سے آدمی دیکھے تو کیا سمجھے، نہ سمجھ سکے کہ یہ مرد ہے. یا آپ جانتے ہیں کہ بالوں کی کٹنگ مردوں کی الگ ڈیزائن ہے اور عورتوں کی الگ ہے. تو بال کی جو کٹنگ ہو عورتوں کی کس کے؟ مردوں کے مشابہ. کیوں؟ اس لیے کہ صحیح بخاری شریف میں روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس عورت کے اوپر جو مردوں کی مشابہت کرتی ہے اور اس مرد کے اوپر جو عورتوں کی مشابہت کرتا ہے نا. حدیث سنا ہے نا. دوسری شرط کیا ہے ساتھیوں؟ دوسری شرط کیا ہے؟ اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ وہ بال جو عورتیں کٹا رہی ہیں وہ فاسقہ، فاجرہ، کافرہ عورتوں کے بال کے کٹنگ کے مشابہ نہیں ہونا چاہیے. آج ہوتا کیا ہے، ڈرامے میں دیکھا، کسی فلم میں دیکھا ہے نا، یا کسی تصویر میں دیکھا کہ ہاں اس طرح بال کٹا ہے اس کا، اس کو لے کر کے عورتیں کیا ہیں، چاہے کپڑے کا معاملہ ہے یا بال کا معاملہ ہے، پہنچ جاتی ہیں اپنا جس کو بیوٹی پارلر یا کیا نام رکھا ہوا ہے آپ لوگوں نے، ہے کہ نہیں. حتیٰ کہ اب تو بدماشی یہاں تک ہونے لگی ہے ساتھیوں، نعوذ باللہ من ذالک، کہ مردوں کے بال عورتیں کاٹتی ہیں اور عورتوں کے بال مرد کاٹتے ہیں. یہ بے غیرتی دیکھیں آپ لوگ. حتیٰ کہ اب اس پاک جگہ، مبارک جگہ کے اندر بھی اب تو ایسا ہو گیا ہے کہ ان جگہوں میں مساج کا سلسلہ جو شروع ہوا ہے تو مرد کا مساج عورتیں، عورت کا مساج، یہ کیا ہے؟
تہذیب کے نام پر فحاشی، بے حیائی اور بے غیرتی کو پھیلایا جا رہا ہے۔ تو وحدد حدودا، اللہ نے کچھ حدیں رکھی ہیں، فلا تقربوها، ان حدوں کے قریب تم نہ جاؤ۔ تو کہنے کا مطلب کہ عورت ہیں یا مرد ہیں، ان کے زینت اختیار کرنے، ان کے ایک دوسرے کے ساتھ ملنے جلنے کی اللہ نے ایک حد رکھی ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ ساتھیو، یہ کبھی اور موضوع سے، وحدد حدود ایک بڑا لمبا موضوع ہے، اس میں ایک چیز اور ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے کچھ مہینوں کو مبارک قرار دیا ہے کہ نہیں، اور کچھ مہینوں کو چھوڑا ہے ویسے، لیکن منحوس کسی مہینے کو نہیں قرار دیا۔ اب ہم اپنی طرف سے کسی ایسے مہینے کو مبارک بنا لے جس کو شریعت نے مبارک نہیں کیا ہے، تو اللہ کی حدود میں دخل دینا ہے ساتھ، یا کسی ایسے دن کو، کسی ایسے مہینے کو، کسی ایسے ہفتے کو، کسی ایسے سال کو ہم منحوس قرار دیں اسے شریعت نے منحوس نہیں قرار دیا ہے، تو کیا ہوگا؟ وحدد حدودا فلا تقربوها، اللہ نے کچھ حدود رکھی ہیں، اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ تو ضروری یہ ہے ساتھیوں کہ اللہ کی حدود کا پاس لحاظ رکھا جائے کہ اللہ کی حدود کیا ہیں آگے۔ اسی لیے کوئی بھی چیز، ہم اور آپ کیا ہیں ساتھیوں، ہم اور آپ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا دیکھیں آپ، اللہ نے شہد کو حرام کیا ہے کہ حلال کیا ہے؟ حلال کیا ہے نا۔ اب آپ کو یاد آ گیا ہوگا قصہ، ہے نا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ صرف اپنی بیوی کی رضا مندی کے لیے کیا کیا؟ صرف قسم کھا لیا کہ اب میں شہد۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے اسے آپ حرام کیوں کر رہے ہیں؟ ذرا سوچئے، یہ ہمیں اور آپ کو سبق دینا ہے اصل میں، کہ ہر وہ چیز جس کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے اس کو تم اپنی طرف سے حرام، اور جس چیز کو اللہ نے تمہارے اوپر حرام قرار دیا ہے اس کو تم اپنی طرف سے حلال نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تعتدوها، قرآن مجید میں متعدد جگہ آیا ہوا ہے، یہ اللہ کے حدود ہیں، ان حدود کو پار نہ کرو، اور کہیں پر اللہ تعالیٰ کے حدود ہیں ان حدود کے قریب تک نہ جاؤ۔ ساتھیو، خیر بات لمبی ہو جا رہی ہے، مجھ سے پونے گھنٹہ کہا گیا تھا، لیکن حدیث کا آخری جملہ وہی میں آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں۔ چوتھا جملہ کیا ہے؟ وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ۔ ایک بات کہہ دوں، ہمارے ایک پاکستانی جاننے والے بھائی، ملنے والے نہیں ہیں، ریاض میں کام کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ تعجب ہوا کہ وہ، مجھے نہیں یاد ہے کہ ہم نے فلاں فلاں تقریر میں کیا بات کہی ہے، اور تعجب ہے کہ اس نے کیسے پورا یاد رکھا ہوا ہے پوری۔ کہتا ہے کہ جب آپ ختم کرنے کے وقت آتا ہے تو کہتے ہیں وقت ختم ہو گیا، لیکن ایک بات اور کہتا ہوں، لیکن اس کے بعد 15 منٹ گھسیٹ لے جاتے ہیں آپ۔ کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں اپنی بیوی سے کہ دیکھیے اب شیخ جو ہے کہہ رہے ہیں میں بند کر رہا ہوں، لیکن ابھی بھی ایک حدیث بیان کر کے آپ ابھی رخصت ہوں گے۔ تو اصل میں پہلے اس لیے بتا دیتے ہیں کہ وقت کم ہو رہا ہے، صرف برداشت کر لیے کہ ایک اور بات ہے۔ وہ کیا ہے؟ آخری چیز ہے کہ وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ، اللہ تبارک و تعالی نے بہت سی چیزوں کے بارے میں سکوت اور خاموشی اختیار کی ہے۔ کس معاملے میں؟ آیا وہ حلال ہے یا وہ حرام ہے؟ اللہ نے نہ اسے حلال کیا ہے نہ اس کو حرام بتلایا ہے نا؟ بڑا افسوس ہوتا ہے ساتھیوں ہمارے بعض بھائیوں کی ذہنیت پر۔ ابھی کسی صاحب نے مجھے ہمارے خیال سے واٹس ایپ پر بھیجا یا فیس بک میں بھیجا کہ غیر مقلد ایک، نعوذ باللہ من ذالک، زبان سے ادا کرتے بھی اچھا نہیں لگتا، بھینس سالی کی وجہ سے قیاس پر آ گئے۔ جی قیاسی بن گئے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہے نا؟ کیوں بھائی؟ کہا اس لیے کہ بھینس کو قرآن مجید میں یا حدیث میں نہ کہیں حرام نہ حلال ہے، تو اسے کس پر قیاس کیا؟ گائے پر۔ یہ تمہارا اپنی طرف سے مفروضہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم بھینس کو اگر حلال کہتے ہیں تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں قیاس پر رہے ہیں۔ اور کس نے تم سے کہا کہ اہل حدیث قیاس کو مانتا نہیں ہے؟ یا کس نے کہا؟ کبھی نہیں کہا۔ یہ تمہارا اپنا، بدنام کرنے کے لیے اہل حدیثوں کو اور قرآن مجید کی اس آیت کا مستحق بننے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کسی کو القاب سے، برے القاب سے یاد نہ کرو، اور تم نے ہمارا نام کیا رکھ دیا ہے؟ غیر مقلد۔ ہمارا نام غیر مقلد نہیں ہے،
ہمارا نام کیا ہے؟ آپ ہمیں اہل حدیث کہیے، اثری کہیے، سلفی کہیے، مسلمان کہیے، جو ہمارا نام ہم کہتے ہیں اور قرآن حدیث میں وارد ہے. ہمارا نام غیر مقلد نہیں ہے. تم نے تنابز بالالقاب کے طور پر تم نے ہمارا نام یہ رکھ لیا ہے. اور ہم جو بھینس کو حرام کہتے ہیں، حلال کہتے ہیں، کیوں ساتھیو؟ اولاً تو بھینس بہیمۃ الانعام میں ہے کہ نہیں؟ پالتو چوپایا ہے کہ نہیں ہے نا؟ تو پالتو چوپایا کو اللہ نے حلال کیا کہ نہیں حلال کیا؟ ایک چیز. دوسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے بہت سی چیزوں کے بارے میں اللہ نے تمہارے اوپر رحم کرتے ہوئے خاموشی اختیار کی ہے، اس کے پیچھے تمہیں نہیں پڑنا ہے کہ حلال ہے کہ حرام. اگر حرام ہوتا تو اللہ تعالیٰ اسے حرام کر دیتا. لہذا جب بھینس کا نام لے کر کے اللہ نے کہا، یہ نہیں کہا کہ یہ حرام ہے، تو وہ چیز کیا ہوگی؟ حلال ہوگی. اللہ نے درندوں کو حرام قرار دیا ہے نا؟ بھینس درندہ ہے جی. تو ہم بھینس کو جو حلال کہتے ہیں قیاس سے نہیں کہتے ہیں، ہم نص سے بھینس کو حلال مانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کو تمہارے لیے بہت سی چیزوں کے بارے میں خاموش ہے، اور یہ تمہارے اوپر اللہ کی رحمت ہے کہ اگر اس کا تعلق تمہارے عادات اور معاملات سے ہے، عبادات سے نہیں ہے. کیوں؟ عبادات کے بارے میں اصل چیز کیا ہے؟ وہ حرام ہے، یہاں تک کہ شریعت میں اس کا کوئی حکم آ جائے. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو، جو ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کرے جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، تو وہ چیز کیا ہوگی؟ اسی لیے علماء کہتے ہیں عبادات میں اصل کیا ہے؟ حرمت ہے، یہاں تک کہ اس کا عبادت ہونا صاحب شرع سے ثابت ہو جائے. البتہ عادات کی جو چیزیں ہیں، معاملات جو ہیں، اس میں کیا ہے؟ اصل چیز حلت ہے، اور اسی قسم کی احادیث سے. تو ہمارے اوپر رحم کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ تو بتا دیا کہ ہاں بھائی، پنجے سے پکڑ کر کھانے والا پرندہ حرام ہے، دانتوں والا شکار کرنے والا جانور، اور مردہ سور کتا، یہ سب حرام ہیں. اور بہت سی چیزوں کے بارے میں خاموشی اختیار کی. لہذا اگر وہ پنجوں سے شکار کرنے والا نہیں ہے، کچری والے دانتوں سے شکار کرنے والا نہیں ہے، درندہ نہیں ہے بھیڑیے اور شیر وغیرہ کے طریقے سے، تو وہ چیز کیا ہوگی؟ حلال ہوگی. تو اللہ تبارک نے بہت سی چیزوں کے بارے میں سکوت اختیار کیا ہے، اور یہ تمہارے اوپر رحمت کے طور پر. ورنہ اگر ہر چیز جو تمہارے لیے حلال ہے وہ بیان کر دیتا تو لوگ کہاں کہاں ڈھونڈتے پھرتے اس کو، ہے نا؟ تو وسکت عن اشیاء، اس چیز کو ساتھیوں اچھی طریقے سمجھ لینا چاہیے کہ وہ چیز جو ہمارے عادات سے تعلق رکھتی ہے. اور بتا دوں، شاید ہمارے بھائیوں کو اچھا نہ لگے، آج بہت سوال ہوتا ہے کہ بارات لے جانا کیسا ہے. سوال ہوتا ہے کہ نہیں؟ سوال ہوتا ہے نا. دیکھیے ہمارے شیخ عبد الرحمن صاحب اب خاموش ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جائز کہہ دوں. بلا بتائیے بھائی، عادت ہے کہ عبادت ہے؟ جی عادت ہے. لہذا اگر اس میں کوئی معاشرتی، کوئی دینی خرابی اس سے نہیں ہوتی ہے تو وہ کیا ہوگی؟ جائز ہوگی، ناجائز نہیں ہوگی. اور جو جائے گا، بہت سے لوگ ہیں ابھی کل اہل حدیث بنے، ظاہر بات ظہر میں اہل حدیث بنتے ہیں، عصر میں مفتی بن جاتے ہیں، ہے نا؟ اور مغرب کے اندر کیا ہے؟ فتویٰ لگانا شروع کر دیتے ہیں، اور عشاء میں اپنی ایک الگ جماعت اور ایک پارٹی بنا لیتے ہیں. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہاں بھائی بارات لے کر کے جاؤ. نہیں، لڑکی والوں کے ہاں کھانا جائز نہیں ہے. کیوں بھائی؟ کس نے حرام کیا ہے؟ آیا شریعت نے حرام کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول زمانے میں بارات نہیں جایا کرتی تھی. ٹھیک ہے، ہم مان لیے بارات نہیں جاتی تھی، لیکن بتاؤ یہ عبادات ہے کہ عادات میں داخل ہے؟ وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً بِكُمْ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ. اللہ بھولا نہیں ہے، اس لیے کہ فَلَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى، میرا رب نہ تو بھٹکتا ہے اور نہ تو بھولتا ہے. اگر یہ حرام ہوتی تو اس کو حرام کہہ دیتا. اس لیے اگر کسی اس سے کوئی اور معاشرتی بڑی برائی نہیں پیدا ہو رہی، جیسا کہ آج بہت جگہ ہو گیا ہے نا، یہ شرط نہیں لگانا ہے کہ ہاں بھائی ہم بارات آئیں گے اور اتنے لوگ آئیں گے، مرغے کا کھانا ہونا چاہیے،
ہمیں یہ شیر مال ملنا چاہیے، یہ ساری چیزیں، یہ شرائط نہیں، سیدھی سادھی اگر آپ جاتے ہیں جتنی اس کی استطاعت ہے 2 4 6 8 10 فخر اور ریا اور نمود نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے ہمارے یہاں جب شادی میں بارات جاتی تھی تو گھوڑے اور اونٹ کے دوڑ ہوا کرتے تھے، لے کے جایا کرتے تھے۔ یہ کیا ہوتا؟ ریا اور نمود ہے۔ تو ریا اور نمود نہ ہو، فخر نہ ہو، اس سے کوئی معاشرتی خرابی نہ پیدا ہو، تو بارات لے جانا اور لڑکی والے کے ہاں کھانا کیا ہوگا؟ جائز ہوگا۔ تو وسکت عن اشیاء، بہت سی چیزوں کے بارے میں اللہ نے سکوت اختیار کیا ہے تمہارے اوپر رحم کے طور پر، بھول کر کے نہیں۔ فلا تبحثوا عنہا، اس کے پیچھے نہیں پڑنا ہے کہ یہ حلال ہے کہ یہ حرام ہے۔ تو ساتھیو یہ حدیث بڑی اہم ہے، اس کے اوپر ہمیں اور آپ کو توجہ دینی چاہیے۔ پھر سن لیجئے 4 چیزیں اس حدیث میں ہیں، وہ کیا ہیں؟ پہلی چیز، اللہ نے بہت سی چیزوں کو فرض کیا ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا ہے کہ نہیں ہے؟ دوسری چیز، بہت سی چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، اس کا ارتکاب نہیں کرنا ہے۔ تیسری چیز، بہت سی حدود قائم کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے، تجاوز نہیں کرنا ہے۔ اور چوتھی چیز، بغیر بھولے ہوئے تمہارے اوپر رحمت کے طور پر اللہ نے بہت چیزوں کے بارے میں سکوت اختیار کیا ہے، اس کے پیچھے نہیں پڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے حدود کا پاس لحاظ رکھنے اور اپنے حدود کی حفاظت کی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ابھی آپ نے کہا کہ برات لے کے جانے، آج تو برات اس کو سمجھتے جب بیٹھ آ جاؤ، ہم تو نہیں سمجھتے اس کو بارات، وہ اسی لیے ہم نے کہا کہ اس کے ساتھ اگر کچھ دوسرے ناجائز چیزیں منسلک نہیں ہو گئی ہیں تو وہ جائز ہو، کہ ہم نے پہلے بھی کر دیا تھا، اس سے کوئی معاشرتی، کوئی دینی، کوئی اقتصادی خرابی نہ پیدا ہو۔ تو یعنی بذات خود کیا ہے وہ حرام نہیں، حرمت کیوں آ رہی ہے؟ اس کے اندر جو خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ مثال کے طور پر یہ ایک بوتل ہے نا، اس کو آپ اگر پانی رکھیں تو یہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ خالی ہے تو یہ جائز ہے۔ اس میں آپ شراب رکھ دیں تو کیا مطلب بوتل حرام ہے؟ جی، شراب کی وجہ سے یہ بوتل، جی جی۔ اور سوال ہے کسی کا؟ برات کی حد کتنی ہونی چاہیے، کتنی حد تک لے کے جا سکتے ہیں؟ اس کی کوئی حد نہیں، اللہ نے خاموشی اختیار کی ہے۔ وہ لوگوں کو وہ کتنا برداشت کر سکتا ہے، یہ نہیں ہے کہ شرط لگائی جائے۔ بھائی ہم نے ابھی کہہ بھی دیا، ذرا غور کریں، ہم نے کہا تھا کہ یہ شرط نہ لگائی جائے کہ ہم اتنے آدمی لائیں گے، ان کے لیے اتنے کھانے کا انتظام کرنا ہوگا، اور کھانے میں یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ یہ ساری چیزیں غلط ہیں، بالکل غلط ہیں۔ سادگی کے طور پر اس کی طرح 2 4 6 8 10 25 50 جائیے، اور جو اس کے یہاں میسر وہ کھلا دے رہا ہے، آپ کو کوئی طلب کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جی، کھانے کی شرط لگاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں آپ بسوں پہ نہیں آئے، کاروں کو لے کے آئیں گے۔ جی جی، ظاہر بات ہے یہ ساری چیزیں غلط ہیں، بالکل غلط ہیں۔ ہاں جی، پیچھے اور بھائی سوال ہے بھائی، کر لو، آج روٹی آ رہی ہے۔ تو شیخ ابو محمد آپ یا شیخ ماجد صاحب بھی کچھ لوگوں کو نصیحت کر دیں جب تک روٹی نہیں آتی۔ کچھ سوال کریں شیخ صاحب سے، کچھ سوال کریں۔ اس نیت سے یہ بتا دینا کہ ہم اپنے ساتھ اتنے لوگ لے کے آئیں گے تاکہ ان کو کھانے کا کوئی شرمندگی نہ ہو۔ جی وہی تو ہم نے کہا، لوگوں پر یہ چیز معذور ہونی چاہیے کہ بھائی آپ کتنے لوگ جا رہے ہیں، کتنی کی اس کے استطاعت ہے، آپ اپنی، جی کوئی حرج نہیں۔ شیخ صاحب یہ بالوں کے حوالے سے پوچھ رہا ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ ایک بال کٹانا ہے، ایک تراشنا ہے، تراشنے کی چھلانا ہم نے کہا، ہاں، یعنی سوال اس کا یہ ہے کہ کاٹنے کی کوئی حد ہے کہ وہ اس کو کہاں تک کاٹ سکتے؟ نہیں، اس کی ہم نے بتایا نا کہ دیکھیے چھلانا تو مطلق عورت کے لیے، کیوں؟ اس لیے کہ بال زینت ہے، بالوں کے چھلانے سے ان کی زینت، ایک چیز تو یہ ہے انہیں زینت اختیار کرنے کا حکم ہے کہ نہیں ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ صراحت کے ساتھ انہیں چھلانے سے منع کیا، سنن ترمذی کی روایت ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر بھی اتنی اہم عبادت ہے، آپ نے کیا بیان فرمایا؟ لیس للنساء الحلق،
تحلیق، عورتوں کے لیے حل کرانا نہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ تقصیر ہے۔ دوسری شرط ہم نے یہ بتائی تھی کہ اس میں 2 شرطیں ہونی چاہیے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ بال مرد کے بال کی کٹنگ کے مشابہ نہیں ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ مردوں کے بال کے کٹنگ کے مشابہ نہیں۔ دوسری چیز یہ بتائی تھی ہم نے کہ کافر عورتیں، فاسق فاجر فاحشہ عورتیں، ان کے کٹنگ کے بھی مشابہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، ساتھیوں اس نقطے پر ہمارے بہت سے بھائی کم غور کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مردوں مسلمانوں سے متعلق ان کے عادات، طور طریقے، اخلاق، معاملات کے بارے میں شریعت کا منشا یہ ہے کہ وہ غیر قوم سے ممتاز رہیں۔ جس طریقے سے آپ دیکھیں، ایک فوج ہے نا، اس کا ڈریس دوسرے سے ممتاز ہے۔ پولیس والے ہیں وہ، حتیٰ کہ ہمارے ہر اسکول والے ہے کہ نہیں، اپنا ڈریس ایک دوسرے سے مختلف رکھتے ہی نہیں رکھتے ہیں، کبھی اجازت نہیں دیتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے کہ کوئی وہ ڈریس اختیار دوسرا کرے اختیار، ہے نا؟ تو شریعت کے اندر یہ کا منشا یہ ہے کہ ایک مسلمان، خواہ مسلمان مرد ہے یا عورت ہے، جب بھی کوئی اسے دیکھے تو دیکھ کر کے کہہ دے کہ یہ اللہ کا معتقد، اللہ کا بندہ، اللہ کے احکام کا پیروکار ہے یا اللہ کے باغیوں میں داخل ہے۔ یہ اہم ہے۔ اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ خالفوا اولیاء الشیطان بکل ما استطعتم۔ شیطان کے جو ولی ہیں، کون؟ کافر اور فاسق اور فاجر لوگ، ان کی مخالفت کرو ہر اعتبار سے جتنا تم سے ہو سکے۔ ذرا شریعت کا منشا دیکھیے ساتھیوں، اس سلسلے میں شریعت کا منشا دیکھیے۔ حتیٰ کہ علماء کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک خاص رنگ ہے، امام ذہبی رحمہ اللہ نے اپنے رسالہ تنبیہ الخسیس کے اندر یہ ذکر کی ہے کہ ایک قسم کا عمامہ ہے ایک رنگ کا، وہ جائز ہے، مثال طور پیلا ہے، ہرا ہے، کالا ہے، وہ جائز ہے۔ لیکن اگر کسی کافر قوم کا شعار بن جائے وہ عمامہ، تو اب مسلمان کے لیے اس کا استعمال جائز نہیں ہوگا۔ یہ شریعت کا منشا دیکھیے۔ صحیح مسلم شریف میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ پیلے رنگ کا کپڑا پہن کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے، حالانکہ ان کی نیت کسی کی مشابہت نہیں تھی، کہ تھی مشابہت؟ نیت نہیں تھی، ان کو کیا معلوم تھا، ان کی نیت میں مشابہت داخل نہیں تھی۔ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ نے کیا فرمایا؟ ان هذه ثياب الكفار فلا تلبسها، یہ لباس، یہ ڈیزائن، یہ طریقہ کافروں کا ہے، اسے تم کبھی نہ پہنو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کا جو منشا ہے کہ شکل سے، صورت سے معلوم ہو جائے کہ یہ مسلمان ہے یا ایک ہی۔ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں داڑھی کا حکم دیا ہے، کہیں پر آپ نے یہ کہا کہ تم داڑھی مونچھوں کو پست کرو، داڑھی کو بڑھاؤ، مجوس کی مخالفت نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجوس مونچھیں اور داڑھی کو، اور علامہ البانی صحیح کہتے ہیں اس اثر کو جو طبقات ابن سعد میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسرا فارس کا قاصد آتا ہے یمن کے علاقے سے، دیکھا کہ اس کی موچھیں ماشاءاللہ ہے کہ نہیں، تنی ہوئی ہیں، اور داڑھی۔ آپ نے کیا پوچھا؟ تمہیں اس کا کس نے حکم دیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے رب نے، یعنی کسرا نے۔ تو آپ نے کیا بیان فرمایا؟ لیکن میرے رب نے تو مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں اس کو پست کروں اور اس کو بڑھاؤں۔ اسی طریقے سے آپ نے کیا کہا؟ اہل کتاب کی مخالفت کرو، مونچھوں کو پست کرو اور داڑھی کو، اس لیے کہ وہ مونچھوں کو بھی بڑھاتے تھے اور داڑھی کو بھی۔ تو گویا شریعت کا منشا یہ ہے کہ اللہ کا جو وفادار ہے اللہ کے باغیوں سے شکل و صورت میں بھی مختلف ہونا چاہیے، یہ شریعت کا منشا ہے۔ تو
تو جہاں تک بال کٹانے کا تعلق ہے، ایک مسلمان نیک اور صالح حتیٰ کہ صرف کافر نہیں، ساتھیوں قرآن مجید میں فاسقوں کی بھی مشابہت سے روکا گیا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان جیسے نہ ہو جاؤ جو لوگ اللہ کو بھول بیٹھے ہیں، تاکہ اس کے بدلے میں اللہ تمہیں، اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ اولئک ہم یہی لوگ فاسق ہیں۔ تو گویا فاسق کی مشابہت سے بھی ہمیں شریعت نے منع فرمایا ہے۔ تو شریعت کا یہ منشا ہے۔ تو بال چاہے مرد کا ہے یا عورت کا ہے، ایسے ہمارا وہ نوجوان جس نے کسی ٹیم کے پلیئر کو دیکھ لیا کہ وہ اپنا بال چوٹی کی طرح بنایا تو ایسا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کسی نے دیکھا کہ اپنے بال کو کاٹا ہے، سر کا بال بھی نہیں ہے، موچھ بھی نہیں ہے اور داڑھی بھی نہیں ہے اور سارا کچھ نہیں ہے، تو وہ بھی اس کی مشابہت اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ مشابہت ہے۔ تو شریعت کے اندر غیر قوم کی مشابہت سے، فاسقوں اور فاجروں کی مشابہت سے شریعت میں منع کیا گیا ہے۔ جی پاکستان میں فنکشن ہوتے ہیں شادیوں کے، اس میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ سونے کے لیے جگہ یعنی چارپائیاں کم پڑ جاتی ہیں اور لوگ زیادہ ہوتی ہیں، تو بچوں کو بڑوں کو کس ترتیب سے پھر سلانا چاہیے؟ بھائی دیکھیے، یہ جس جگہ پر ہیں وہاں کے لوگ کیا مناسب سمجھ رہے ہیں، کیسے ہونا چاہیے۔ ظاہر بات ہے کہ وہاں پر شریعت کی جو حدود ہیں کہ ایک مطلب چادر میں لپٹ کر کے دو بالغ 10 سال کے بچے ہو جائیں، انہیں نہیں، تو ان حدود کو رکھا جائے گا، اس کے علاوہ اور کوئی حد نہیں ہے اس کے لیے۔ یہ جو مناسب طریقہ ہوگا وہاں پر جو ہوگا اس کے لحاظ سے وہاں پر وہ چیز کر لی جائے گی۔ ہم اس کے لیے یہاں بیٹھ کر کوئی حد ہم یہاں بیان کریں، وہاں ان کے لیے وہ گنجائش نہیں ہے۔ تو وہاں کے سمجھدار لوگ، آپ جیسے جو لوگ ہیں، وہاں پر کیا مناسب سمجھتے ہیں، کس طریقے سے، کون چارپائی پہ سوئے، کون نیچے سوئے، چارپائی پر کس قسم کے بچے 2 سو سکتے ہیں، چارپائی اتنی چوڑی ہے کہ اس پر 2 مرد سو سکتے ہیں کہ نہیں سو سکتے ہیں، اتنی تنگ ہے کہ دونوں مردوں کے جسم ایک دوسرے کے ساتھ، ظاہر بات یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے وہاں پر فیصلہ ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ لباس کافروں کا ہے، آج جو مسلمان کچھ لباس پہنتے ہیں جو ہمارے یہاں مشہور ہے کہ یہ لباس مسلمانوں کا نہیں ہے۔ بھائی دیکھیے، مسلمانوں کا لباس نہ ہونے کا یہ معنی آپ لیں کہ وہ لباس سے وہ پہچانے جاتے ہیں، خواہ مذہبی طور پر ہیں یا معاشرتی طور پر ہیں، دونوں اعتبار سے، مذہبی طور پر ہیں یا معاشرتی طور پر۔ مثال کے طور پر گیروا اور پیلا قسم کا لباس ہے، یہ اپنا ہندوؤں کا ہے، اور طریقے سے کیا بالکل سفید اور کیسے ہے، یہ جو ہے ان کا پوپ جو ہے جو لباس پہنتا ہے یورپ میں، جو پوپ لباس پہنتا ہے کہ نہیں ہے، اگر یا گلے میں صلیب کا لٹکانا ہے کہ نہیں ہے، تو وہ اگر ایسا لباس ہے تو وہ پہننا جائز نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر یہ پہچانا جائے کہ یہ فلاں قوم کا لباس ہے، مثال میں بتاؤں، ہمارے علاقے میں اگر کوئی عورت یہ لگاتی ہے نا، ہمارے علاقے میں سمجھتے ہیں کہ یہ ہندو عورت ہے، یہ پہچان ہے ہندو اور مسلمان کی، ہندو اور مسلمان کی یہ پہچان ہے۔ اسی طریقے سے جو ہندو عورتیں یہاں پر رنگ، یہ ہندو اور مسلمان کی پہچان ہے۔ بلکہ میں بتاؤں، ہمارے علاقے میں تو یہاں تک صورتحال ہے، اس علاقے میں ہماری برادری آباد ہے کہ اگر کوئی عورت ساڑی پہنتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کافر عورت ہے۔ تو جس علاقے میں کیا ہے، جو لباس جس قوم کے ساتھ خاص ہو جائے وہ لباس مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ دیکھیے، پینٹ شرٹ کے اوپر سن لیجئے، پینٹ شرٹ کے اوپر کئی ایک دور گزرے ہیں۔ ایک دور ایسا رہا ہے کہ یقیناً یہ صرف کس کا لباس رہا ہے، کافروں کا، اور ان کا کیا کہتے ہیں وہ خاص طور پر یورپ والوں کا لباس رہا ہے۔ تو اس وقت علماء نے اسے سختی سے منع کیا اور کہا، لیکن اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ یہ لباس صرف کافروں کا نہیں رہے گا۔ یہ الگ چیز ہے کہ ماخوذ وہیں سے ہے، لیا وہیں سے گیا ہے، لیکن آج دنیا کے اندر ہے کہ نہیں، عرب میں ہے یا عجم میں ہے، اسے کون پہنتے ہیں؟ مسلمان بھی پہنتے ہیں اور کافر۔ لہذا میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں، یہ کم سے کم مکروہ ضرور ہے،
ناپسندیدہ ضرور ہے، اس لیے کہ آج بھی آدمی کسی شریف مجلس، مثال ہے آپ لوگ جو پینٹ پہنتے ہیں آفس میں، لیکن عید نماز پڑھنے جانا ہوگا تو، جلسے میں جانا ہوگا تو، جی اور شادی میں جانا ہوگا تو جمعہ کے دن، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دل میں بھی یہ چیز ہے کہ یہ ہمارا یا کم سے کم اسلامی لباس نہیں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس وقت عام ہو جانے کی وجہ سے اگرچہ یہ ناجائز نہیں ہے لیکن کم سے کم ناپسندیدہ ضرور ہے۔ اور یہی قول علامہ البانی رحمہ اللہ کا بھی ہے، اور میں یہاں پر شماسیہ ہے نا، شماسیہ میں ایک عالم ہیں ناصر العقل، ان کے ساتھ میں بیٹھا، ان کی ایک کتاب ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، وہ اقتداء صراط المستقیم کی تحقیق، ان کے ساتھ جب بیٹھا تو ان کی بھی یہی رائے ہے۔ جی اس کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ یورپ کا نہیں ہے بلکہ یہ ترکی نہیں جاتی ہے، یہ اصل میں ترکوں سے یورپ میں گیا ہے، یورپ سے پھر ہمارے پاس ہے۔ لیکن ترکیوں کا یہ لباس نہیں، ان کا لباس پیجامہ ہے۔ آج بھی دیکھیں ان کا جو پرانا لباس ہے کیسے ہے، ان کا لباس کھلا ہوا پیجامہ، دیکھیں ان کا لباس جو ہے وہ اصل میں ہے۔ پوپ بھی توپ پہنتا ہے، ہم بھی توپ پہنتے ہیں بھائی، اس لیے دیکھا کہ جو چیز عام ہے دونوں میں، جو چیز دونوں میں عام ہے اس پر کوئی چیز نہیں۔ مشابہت کی بات میں کر رہا ہوں کہ وہ ان کے لیے خاص ہو، اس سے وہ پہچانے جائیں۔ ذرا غور کریں، آپ نے کیا کہا، وہ خاص ہے مذہبی طور پر یا معاشری طور پر، ان کی پہچان ہے کہ دیکھ کر کے آدمی کہے کہ یہ کون ہے، فلاں قوم کا آدمی ہے۔ مثال کے طور پر یہ عمامہ جیسے سکھ باندھتے ہیں اور یہ داڑھی وغیرہ آپ کریں تو ہر آدمی جو دیکھے کیا کہے گا، وہ سکھ ہے لہذا وہ جائز۔ لیکن وہ عمامہ جو ہمارے یہاں باندھتے ہیں، ہم تھوڑی کہ عمامہ سکھ باندھتے ہیں تو ہم بھی باندھتے نہیں، ان کے عمامہ باندھنے کا جو انداز ہے اور ہے ہمارے عمامہ باندھنے کا انداز، اور ہمارے سوڈانی بھائیوں کا اور ہے کہ ان کا عمامہ 50 گز کا ہوگا لیکن سر کھلا ہوگا۔ دیکھ لیجئے آپ، جی ہاں، ان کا جو ہے بچہ آ کا جو حکم ہے، کیا خاتون اپنا دوپٹہ کندھے پہ رکھے گی یا سر پہ رکھے گی؟ شیخ اصل میں تو دوپٹہ سر کے لیے ہے ہی، کندھے کے لیے ہے ہی نہیں۔ دوپٹہ لغتاً عرفاً و شرعاً کیا ہے، وہ سر۔ دوپٹہ اسے کہتے ہیں خمار، خمر جو سر کو ڈھانکے، لغت کے لحاظ سے بھی اور اصطلاح کے لحاظ سے بھی۔ جی دوپٹہ وہی ہے جو سر پر ہو۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ بعض کا شہر کی خواتین، قسم کی خواتین جمع ہوتی ہیں تو وہ خواتین آپس میں اپنی زینت کھول دیتی ہیں، جبکہ اسی آیت میں ومن نسائہن کے الفاظ موجود ہیں۔ ومن نسائہن سے کون سی خواتین مراد ہے؟ دیکھیے اس سلسلے میں کاش کہ آپ لجنہ دائمہ کے ایک فتویٰ ہے اس کو ترجمہ کر کے نیٹ وغیرہ پر ڈال دیں۔ اس سلسلے میں لجنہ دائمہ کا بڑا تفصیلی تقریباً 2 صفحے کا فتویٰ ہے، ایک بار ہم نے اسے ترجمہ کیا لیکن پتہ نہیں کہاں ضائع ہو گیا۔ صحیح بات یہ ہے اور بڑا مفید ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ لجنہ دائمہ نے یہ بات واضح کی ہے کہ آیت میں محارم کے ضمن میں ونسائہن بیان کیا گیا ہے، جو عورتوں کے محارم ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمانے سے ہمیشہ عورتوں کا یہ چلا ہے کہ وہ اپنا وہی لباس عورتوں کے سامنے بھی ظاہر رکھتی تھیں جو محرم مردوں کے سامنے رکھتی تھیں، لہذا اس سے آگے بڑھنا، یعنی جس طریقے سے محرم مرد کے سامنے پیٹ کا ظاہر کرنا جائز نہیں ہے نا، یہاں تک یہ ظاہر کرنا یہاں تک ہی جائز ہے، یا اتنا چست لباس پہننا محرم کے سامنے جائز نہیں ہے کہ جسم کا سارا انگ نظر آئے، نشیب اور فراز جسم کا جو ہے ساخت جو ہے وہ پوری ظاہر ہو، ایسے عورتوں کے سامنے بھی یہ جائز نہیں ہے۔ جی شیعہ لوگ کالا لباس پہنتے ہیں اپنے ٹائم کے اندر، تو مسلمانوں کو لباس پہننا چاہیے؟ دیکھیے اب آپ سعودیہ میں رہ کر کے پہن رہے ہیں اور وہاں سے وہ نہیں پہچانے جاتے تو یہ مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن اگر کسی علاقے میں یہ خاص ہو جائے کہ یہ انہی کا ہے تو اس علاقے میں نہیں پہنا جائے گا، یا محرم وغیرہ میں اس سے پرہیز کیا جائے۔ محرم میں وہ پہنتے آگے پیچھے نہیں پہنتے، ہاں تو ٹھیک ہے ان دنوں میں جی، ورنہ آج بھی آپ کئی لوگوں کو نکال دیں گے بھائی کتنے لوگ کالے پہنے ہوئے ہیں۔ خواتین میں کچھ یہ غلطیاں ہوتی ہیں جی
खवातीन के हवाले से जी असल में दुपट्टा आपने सीने पर नहीं लेती जब खवातीन आपस में इकट्ठी हैं जी, और गला काफी खुला होता है कि उनके ऊपर से थोड़ा सीना जाहिर भी होता है, तो कभी खवातीन में बैठी हैं, दुनिया का कोई आलिम इसे जायज़ नहीं कहेगा ये थोड़ी वजाहत जी। ये अगर असल सवाल उनकी तरफ नहीं जा रही आवाज, सवाल जा रही जनाब उधर जा रही है। सवाल असल में ये है, सवाल हमारे अबू मोहम्मद भाई ये कह रहे हैं कि आज असल में देखिए जो नए नए डिज़ाइन चले हैं, तो बसा औकात वो कमीज़ है कि नहीं है, या ये यहाँ की मैक्सी है, वो गला इतना कुशादा हुआ करता है कि उसकी वजह से अगर तंदुरुस्त औरत उमूमन हुआ करती है तो उसके सीने का बहुत बड़ा हिस्सा उतार चढ़ाव भी जाहिर रहा करता है। तो औरतों के सामने इसके जाहिर करने का क्या हुक्म है? देखिए, ये चीज़ औरत सिर्फ अपने शौहर के सामने जाहिर कर सकती है बस। आज अगर आप देखें जो महारिम के साथ ज़िना का एक समझिए कि एक बुरी शक्ल इख्तियार कर ली है पूरी दुनिया के अंदर, सिर्फ एक जगह नहीं पूरी दुनिया में, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारी बहनों ने, हमारी बेटियों ने उनका लिबास जो मुहतशिम होना चाहिए यानी शरीफाना लिबास, उससे उन्होंने गुरेज किया है। तो कहने का मतलब चाहे मर्द महरम हैं या औरतें ही क्यों नहीं हैं, अगर उनका गला इतना खुला हुआ है कि जिससे सीने का जो उभार है वो जाहिर है, तो औरतों के सामने भी उसका खोलना जायज़ नहीं होगा। या इतना तंग लिबास पहन रखा है जैसे बनियाइन की शक्ल में कोई होता है, या अपनी कमीज जो है इतनी तंग सिलाए हुए हैं कि सारा चीज़ें जाहिर हैं, तो उसका भी खुला रखना जायज़ नहीं होगा। ऐसे ही मौके पर हुक्म है कि वलयज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, अपने दुपट्टों को अपने सीने अपने गरीबान पर डाल लें। रोटी लगता नहीं ये कम शेख साहब, आपने भैंस के हवाले से जो जिस पोस्ट का तज़किरा किया है, तो उस पे किसी भाई ने एक बड़ी अच्छी पोस्ट लगाई थी, उसने बिल्कुल उसी अल्फाज को बयान किया। उसने कहा भैंस साली ने मुक़ल्लिद को गैर मुक़ल्लिद बना दिया। अच्छा, इसलिए कि भैंस की हिल्लत और हुर्मत इमाम अबू हनीफा से साबित नहीं है। अच्छा, इसलिए बेचारे मजबूर होके क़ियास पर आके गैर मुक़ल्लिद बन के इसको हलाल समझ रहे हैं। सोना जो है मर्दों पे हराम है। हमारे सोना मर्दों पे हराम है। हमारी यूनिवर्सिटी के कुछ असातिज़ा कहते थे कि जैसे ये गोल्डन कलर घड़ी जो है खास तौर पे औरतों के लिए ये चीज़ें हैं, गोल्डन कलर का ये ऐनक का फ्रेम जो औरतों की तरह का होता है, इन चीज़ों से भी परहेज करना चाहिए। आप क्या कहते हैं इस बारे में? भाई गोल्डन और गोल्ड औरत के लिए औरत के लिए है, लेकिन गोल्डन औरत के लिए नहीं है। नहीं, मर्दों की बात है। वही मैं कह रहा हूँ, सिर्फ गोल्डन औरतों के साथ खास नहीं है, यानी सुनहरा रंग जो है ये औरतों के साथ खास नहीं है, लिहाजा ये आदात में दाखिल है। अगर उसे मना है तो ठीक है, मैं नहीं देखता कि वो मना है। शेख साहब, एक सवाल ये, एक बंदे के पास जेवर 7.5 तोले से कम है जी, लेकिन उसके पास नकदी अमाउंट जो है वो पड़ी हुई है, दोनों को अगर मिलाता है तो फिर वो निसाब को पहुंच जाता है। जी हाँ, मिलाया जाएगा, दोनों को मिलाया जाएगा नकदैन के। जी, इसलिए कि नकद जो है ये असल में कोई चीज़ नहीं, सोने या चांदी का बदल ही है। कभी ये हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान में ये नकद जो था वो चांदी का बदल था, लेकिन अब सारी दुनिया के अंदर सोने का बदल मान लिया गया है ना। तो माना जाएगा कि हाँ भाई उसके पास इतना सोना है जितना सोना उस नकद से खरीदा जा सकता है, यानी 7.5 वो 6 तोला उसके पास या 5 तोला सोना है, लेकिन इतनी नकद है कि वो 4 तोला सोना खरीद सकता है, जिसका मतलब उसके पास ज़कात के लिए पैसा ज़कात के निसाब को पहुंचा हुआ है। दूसरा शेख साहब सवाल यह है कि उस पर मालियत यानी रुपयों की शक्ल में है, और कम से कम निसाब कितना उसका मुकर्रर किया जाएगा? 7.5 तोले सोने के बराबर रखें या चांदी के बराबर रखें? भाई असल ये है कि सोने के बदल होना चाहिए। अलबत्ता उलमाए अहनाफ ने इस सिलसिले में जो है वो दूसरी सूरत इख्तियार की है कि अनफ़अलिल
مسکین کیا ہے؟ مسکین کے لیے زیادہ نفع بخش کیا ہے؟ لیکن اگر دیکھا جائے تو اصل چیز کیا ہے؟ وہ اس کا معیار سونے کا ہے، سونے کا اعتبار کیا جائے. لیکن اگر کوئی آدمی جو ہے انفع للمسکین کے طور پر یہ کر دیتا ہے تو لیکن جو مسئلہ ہے شیخ زکات کی سوال جہاں پیدا ہوتا ہے، دوسرا حماد صاحب کو میں نے فتوی پڑھا تھا اس کے اوپر کہ زکات کا جو مقصد ہے وہ مصلحت ہے مسکین کی، اور مسکین کی مصلحت کو دیکھا جائے تو چاندی کو مقدم کیا جائے. وہ تو صحیح ہے شیخ، میں سمجھ رہا ہوں یہی احناف کا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نص کے سلسلے میں ہمیں اس پر قیاس کی کیا ضرورت ہے؟ جب آج یہ متعین کر دیا گیا کہ نقد بدل کس کا ہے؟ سونے ہی کا ہے. جہاں پر یہ متعین نہ ہو یہ چیز اچھی ہے، لیکن جہاں اب یہ متعین ہو گیا، اب یہ متعین کر دیا گیا تو اس کا مطلب ہمیں سونے ہی کا اعتبار کرنا چاہیے. شیخ صاحب یہ زیورات پر زکات کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ بھائی میں کیا ہوں جو میرا موقع پوچھ رہے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک، نہ میں عالم ہوں نہ مجتہد ہوں. البتہ یہ ہے کہ مجھے ان علماء کی رائے زیادہ پسند ہے جو واجب کہتے ہیں اس میں. اس پہ بھی واجب کہتے ہیں جی، جو سے ہندوستان پاکستان عام طور پر علماء اہل حدیث کا، بلکہ علماء احناف کا بھی یہی پورا موقف ہے کہ اس کے اوپر زکات ہے. علامہ البانی ہیں، شیخ بن باز ہیں، شیخ ابن عثیمین ہیں، کبار علماء اس عصر کے، وہ بھی اسی کے قائل ہیں. ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک. نہیں بھائی.